وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، اللہ نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ رکھا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مشکل کام ہیں وہ انسان کو جنت میں لے کر کے جاتے ہیں، اور دوزخ کو خواہشات کے ساتھ ڈھانپ رکھا ہے. جن چیزوں میں نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے اور وہ کام جن سے خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، یہ تمام کام دوزخیوں کے ہیں. بخاری شریف کے الفاظ ہیں، وجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمقاریہا. تکلیف انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، اس کا روپ، اس کا عنوان بدلتا ہے، لیکن پس منظر تکلیف کا ہمیشہ رہتا ہے. انسان کے دکھوں کے نام بدلتے ہیں. کبھی دکھ ہوتا ہے اولاد نہیں، اور اگر اولاد ہو جائے تو پھر دکھ ہوتا ہے صحت والی نہیں. انسان کے ساتھ دکھ اس کے آخری دم تک رہتے ہیں، کسی نہ کسی شکل کے اندر، کسی نہ کسی صورت کے اندر دکھ رہتے ہیں. غریب یہ سمجھتا ہے کہ امیر کے پاس پیسے ہیں تو اس کو کیا دکھ ہوگا، لیکن امیر کے پاس کبھی جا کے دیکھیں، غریب سے زیادہ دکھ امیر کے پاس ہیں. کبھی اس کے حالات دیکھیں کہ غریب سے زیادہ برے حالات امیر کے ہوتے ہیں. غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. یہاں امیر ہو یا غریب، ہر انسان دکھ کے اندر مبتلا ہے. لیکن ایمان والے کو، اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمایا وہ بہت ہی میٹھا، بہت ہی پیارا اور بہت ہی لطف اندوز ہے اور سمجھنے والا ہے. مشکلات ہر آدمی کے ساتھ ہیں، لیکن ایمان والے کو جو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا وہ بہت ہی منفرد حکم ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ان مع العسر یسرا. فرمایا میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام، فرمایا فإن مع العسر یسرا، بس بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ میرے قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے. چونکہ یہاں 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، اگر میں ایک مشکل عطا کروں تو ساتھ 2 آسانیاں بھی عطا کرتا ہوں. ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں عطا کروں گا. ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ یہ سامنے جو پل نظر آ رہا ہے، اس پل کے اس طرف تمام جائیداد میری ہے، تو وہ پل پار کرنے میں انسان کو مشکل نہیں ہوگی. وہ اس کی مشکلات کی طرف نہیں دیکھے گا، وہ تو یہ دیکھے گا اس کے بعد آسانی کتنی. اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ 2 سڑکیں ہیں، یہ سڑک عبور کر لو، اس کے عبور کرنے کے بعد تمام سفر آسان ہے، تو وہ اس سڑک کی تنگی کو نہیں دیکھے گا، وہ گرمی کو نہیں دیکھے گا، وہ رش کو نہیں دیکھے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سڑک کراس کرنے میں مجھے کتنی تنگی محسوس ہوگی، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ اس سڑک کے عبور کرنے کے بعد تمام سفر آسان ہے. لیکن ہم اگر یہ ذہن بنا لیں کہ ہر تکلیف اللہ کی طرف سے آنے والی ہے اور میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، تو اس مشکلات کا سامنا کرنے میں ہمیں تنگی محسوس نہ ہوگی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو مشکل آتی ہے وہ میرے رب کی طرف توجہ دلانے کے لیے آتی ہے، اللہ کا پتہ بتانے کے لیے آتی ہے. اس لیے کہ جو ضرورتیں انسان پوری کرتا ہے، سارے اسباب کر لیتا ہے، تندرستی کے باوجود
کام کرتا ہے لیکن کام نہیں ہوتا، تو وہ سمجھ جایا کرے کہ یہ کام وہ نہیں کر رہا، کسی کے حکم سے ہی ہوگا، میرے اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اگر اللہ بیماری عطا کرے تو اس کے بعد اعلیٰ قسم کی تندرستی بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر غربت آ جائے تو اللہ اعلیٰ قسم کی آسانی عطا فرماتا ہے۔ اگر دکھ آ جائے تو سکھ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اتنے عطا فرماتا ہے کہ گنے نہیں جاتے۔ مشکلات کے پہلو میں آسانی ہے۔ حضرات محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو جو مشکل آتی ہے اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے، کانٹا بھی چبھے، تو اللہ رب العزت اس کی کانٹے کی وجہ سے اس کی تمام مشکلات آسان فرما دیتا ہے۔ آئیے ناظرین اکرام، ہمیں آج جتنی مشکل ہیں اس رب کی طرف سے ہیں۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مشکلات کا سامنا صبر سے کیجیے، اور مشکلات کا سامنا نماز پڑھ کے کیجیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تمام مشکلات کو میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام انسانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے۔